24 نومبر سال 2009 جان جونز اور اس کا بھائی جوش جونز اپنے دوستوں کے ہمراہ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں گئے اور وہاں ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے فرسٹ ڈاکومنٹری سیریز میں دا نٹی پٹی کیس برتھ کنال ایپیسوڈ 1۔ سال 1960 میں امریکہ میں نٹی پٹی کیو کو پہلی بار ایکسپلور کیا گیا۔ اس کیو کی انٹرنس صرف 30 انچ چوڑی تھی اور تنگ سرنگوں کی وجہ سے یہ کیو لوگوں میں تیزی سے فیمس ہونے لگا اور کافی دور دور سے کیو ایکسپلورر یہاں پر آتے، لیکن اس جگہ پر زیادہ انسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ نے اسے کئی بار بند کیا، مگر لوگوں کے زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے اسے ایک بار پھر کھولا گیا۔ 26 سالہ جان جونز اور اس کا 23 سالہ بھائی جوش جونز اپنے تھینکس گیونگ کے دن کو یادگار بنانے کے لیے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ہمراہ پلان بناتے ہیں کہ وہ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کریں گے۔ 24 نومبر سال 2009 رات 8 بجے کے قریب یہ لوگ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے نکل پڑتے ہیں۔ ایکسپیرینس کی بنا پر جان اور اس کا بھائی جوش اپنے گروپ سے آگے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کیو میں باری باری داخل ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے میں یہ اپنے گروپ ممبر کے ہمراہ کیو کے اس حصے میں جسے دا بگ سلائڈ کہا جاتا ہے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر جوش اپنے بڑے بھائی جان کو چیلنج کرتا ہے کہ اس کے آگے اس کیو کا یہ والا حصہ جسے دی برتھ کنال کہا جاتا ہے اسے ایکسپلور کرتے ہیں، کیونکہ یہ حصہ سب سے تنگ سرنگوں والا تھا اور اسے صرف گنے چنے ہی کیو ایکسپلورر پار کر پائے ہیں۔ یہ سن کر جان بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا اور اپنے بھائی جوش کو کہتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے رہے تاکہ وہ اسے اچھی طرح گائیڈ کر سکے۔ اب جب جان اس برتھ کنال والے حصے میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے 3 سرنگیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پر جان اپنی زندگی کی آخری غلطی کر بیٹھتا ہے۔ دراصل برتھ کنال کو جو سرنگ جاتی تھی وہ ایکچولی میں رائٹ سائڈ سے ہو کر جاتی تھی، مگر یہاں پر جان غلطی سے لیفٹ سائڈ والی سرنگ میں چلے جاتا ہے، اور جیسے جیسے جان آگے بڑھتا ہے اس سرنگ کا سائز اور بھی تنگ ہوتا جاتا ہے، اور جیسے ہی جان لپ آف کیو کو کراس کرتا ہے تو اسے آگے ایک بڑی سرنگ نظر آتی ہے۔ اس سرنگ کو دیکھ کر اسے یہ امید تھی کہ وہ یہاں سے گزر کر واپس ٹرن لے لے گا اور اپنی باقی دوستوں کو بھی انفارم کر لے گا۔ دراصل جس سرنگ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کیو کا ایک خطرناک ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، اور جیسے ہی جان اس سرنگ سے گزرتا ہے تو وہاں وہ بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں وہ اپنے بھائی جوش کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اب یہاں جوش اپنے بھائی کی آواز کو سنتا ہے اور جیسے تیسے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اسے صرف جان کے پاؤں دکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اپنے بھائی جان کو نکالنے کے لیے، مگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا اور کافی دیر تک وہ تھک ہار کر اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ جان کو نکالنے کے ریسکیو ٹیم کی ضرورت پڑے گی۔ تو جوش اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ اس کیو سے باہر نکلتا ہے اور ریسکیو ٹیم کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ دوسری طرف جان وہیں اسی پوزیشن میں پڑا رہتا ہے اور تقریباً 3 گھنٹے بعد پہلی ریسکیو ٹیم کی اہلکار وہاں پر پہنچتی ہے اور اپنے واٹر بیگ سے ایک پائپ کے تھرو جان کو پانی پلاتی ہے اور اسے دلاسا دلاتی ہے کہ ہم تمہیں جلدی ہی یہاں سے باہر نکالیں گے۔ یہ سن کر جان کو کچھ ریلیف ملتی ہے۔ اب سوزی وہاں ہر طریقہ استعمال کرتی ہے جان کو نکالنے کے لیے، یہاں تک کہ جان کی جینز کو بھی پھاڑ دیتی ہے تاکہ کچھ سپیس مزید مل جائے جس سے جان کو نکالنے میں آسانی ہو، اور 2 گھنٹے لگاتار کوشش کرنے کے باوجود سوزی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پاتی اور جان کو کہتی ہے کہ میں اوپر واپس جا کر باقی ریسکیو ٹیم کے ساتھ کچھ سامان لے کر آتی ہوں جن سے تمہیں یہاں سے نکالنے میں آسانی ہو، اور جان اس کی بات کو مان جاتا ہے۔ اب سوزی باہر اپنے کریو ممبر سے جان کی سچویشن کے بارے میں آگاہ کرتی ہے کہ وہ کس اینگل اور کس پوزیشن میں ہے۔ اب یہ سن کر ڈاکٹر سے ریسکیو ٹیم کو بتاتی ہے کہ جان جس پوزیشن میں ہے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کے آرگنز فیل ہو سکتے ہیں کیونکہ جان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کے ریسکیو ٹیم اب وہاں پر پولنگ سسٹم کے ذریعے اس مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کیو میں ڈرلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تقریباً 19 گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد ریسکیو ٹیم اپنا پہلا ریسکیو آپریشن شروع کرتی ہے۔ اب سوزی کی جگہ ریسکیو ٹیم میں سے ایک میل کریو ممبر جان کے پاس جاتا ہے، مگر اب جان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح رسپانس نہیں دے پا رہا ہوتا۔
اب جان کی ہمت کو برقرار رکھنے کے لیے ریسکیو ٹیم وہاں پر ایک ٹیلی گرام وائر سسٹم کے ذریعے جان کی بات اس کی وائف سے کراتے ہیں۔ اپنی وائف کی آواز سن کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے۔ جان اپنی وائف کو دلاسا دلاتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں جلدی تم سے ملوں گا۔ وہاں دوسری طرف جان کی وائف بھی اسے دلاسا دیتی ہے۔ اب جان کی کنڈیشن کو بہتر دیکھ کر ریسکیو ٹیم اپنا ریسکیو آپریشن شروع کرتی ہے اور پولنگ سسٹم کی رسیوں کو جان کے پاؤں سے کس کے باندھ دیتے ہیں، اور کریو ممبر نے جان کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو پش کرنے کو کہا۔ یہاں جان نے بھی اپنی پوری طاقت لگا دی اور آہستہ آہستہ جان اپنی جگہ سے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ جان اس سرنگ سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ پلی اپنی جگہ سے نکل گئی۔ دراصل جو پلی نکلی تھی وہ کریو ممبر کے سر کے اوپر والی پلی تھی، تو جب وہ پلی نکلی تو وہ پوری فورس کے ساتھ ریسکیو کریو ممبر کے سر پہ جا کے لگی، جس سے اس کے سر پہ چوٹ آ گئی اور وہ وہیں پر انکانشیس ہو گیا۔ جان واپس اسی جگہ میں جا گرا اور اس کے بعد اس نے رسپانس دینا بند کر دیا۔ اب ریسکیو ٹیم نے اپنے زخمی کریو ممبر کو وہاں سے نکالا اور اس کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، اور وہاں دوسری طرف جان کوئی رسپانس نہیں دے پا رہا تھا، اور وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ جان جونز اب ان میں نہیں رہا اور 28 گھنٹوں تک چلنے والے ریسکیو آپریشن کو بالآخر بند کر دیا گیا۔ پیرامیڈک ٹیم کے مطابق 28 گھنٹوں تک اسی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے جان کی موت کی وجہ کارڈیک اریسٹ بنی۔ جب یہ خبر اس کی وائف کو پتہ چلی تو وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پائی کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جان اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد نٹی پوٹی کیو کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور جان کے فیملی ممبرز نے اس کیو کی انٹرنس کے باہر اس کی یاد میں پریڈ بھی لگا دی۔ آپ سب کو یہ ڈاکیومنٹری سیریز کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔